اس معلوماتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی جگہ کا رخ کر رہے ہیں جو عام سیاحتی راستوں سے بالکل ہٹ کر ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان کے ضلع اسکردو میں چھپی ہوئی ایک خوبصورت وادی باشو ویلی کی۔ خاندانی مہم جوئی کے لیے یہ ایک پرفیکٹ اور محفوظ سفری منصوبہ ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے ہمالیہ اور کراکرم کے اس شاندار سنگم کو قریب سے جانتے ہیں۔ تو کیا ایک ناقابل فراموش خاندانی مہم جوئی کی تلاش ہے؟ ان والدین کے لیے جو ہجوم اور بچوں کے ہر وقت اسکرین سے چپکے رہنے سے پریشان ہیں، باشو ویلی کسی جنت سے کم نہیں۔ 6 سال یا اس سے بڑے بچوں کے لیے یہ ایک شاندار تجربہ ہے۔ اس معلوماتی سفر سے یہ سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا کہ کیسے ایک خاندان شہر کی مصروفیات سے کٹ کر خالص فطرت کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے۔ ویسے سفری منصوبے کی طرف بڑھنے سے پہلے اس وادی کے نام کا مطلب جاننا بڑا دلچسپ ہے۔ باشو مقامی بلتی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کشمش۔ جی ہاں، کشمش۔ صدیوں سے یہاں کے مقامی خاندان پہاڑی ڈھلوانوں پر انگور اگاتے آ رہے ہیں۔ سردیوں کے لیے خوراک محفوظ کرنے کی غرض سے انہیں سکھا کر کشمش بنانے کا یہ عمل نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ بچوں کو بتانے کے لیے یہ کتنا زبردست فیکٹ ہے نا۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، باشو ویلی کی دریافت، جو کہ حقیقتاً ہمالیہ کا ایک بہت بڑا قدرتی پلے گراؤنڈ ہے۔ ذرا ایک مثالی خاندانی دن کا تصور کریں۔ ہم وادی کے 3 مختلف لیول سے گزرتے ہیں۔ فرض کریں کہ صبح 8 بجے کا وقت ہو اور ہم 8800 فٹ کی بلندی پر سلطان آباد کے سرسبز میدانوں میں ہوں جہاں ہر طرف جنگلی پھول کھلے ہوں۔ پھر دوپہر 1 بجے تک دیودار کے صدیوں پرانے جنگلات میں ٹریکنگ کا مزہ، اور رات 8 بجے 17,000 فٹ سے زیادہ بلند برفانی چوٹیوں کے سائے میں کیمپنگ۔ چونکہ یہاں شہروں جیسی کوئی مصنوعی روشنی نہیں ہوتی، اس لیے ستاروں کا نظارہ بالکل دم بخود کر دینے والا ہوتا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں دوسرے مرحلے کی جانب، جیپ ایڈونچر گائیڈ، جہاں حفاظت اور سفر کے انتظامات سب سے اہم ہیں۔ اب راستے کی حقیقت کا ایک زبردست موازنہ کرتے ہیں۔ پہلے 40 کلومیٹر یعنی اسکردو سے باشو پل تک کا سفر دریائے سندھ کے ساتھ چلنے والی ہموار سڑک پر ہوتا ہے۔ مناظر انتہائی دل فریب اور وقت لگتا ہے صرف 1.5 گھنٹہ۔ لیکن اصل ایڈونچر باشو پل پار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آخری 10 کلومیٹر کا راستہ ایک انتہائی دشوار اور کھڑی چڑھائی والا کچا جیپ ٹریک ہے۔ یہ ٹریک تقریباً 3500 فٹ کی بلندی پر لے جاتا ہے اور اس میں 2 گھنٹے تک لگ سکتے ہیں۔ یہاں عام گاڑیاں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چونکہ یہ راستہ کچا ہے اور کناروں پر کوئی حفاظتی باڑ بھی نہیں، اس لیے سیفٹی پروٹوکول بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا قدم ایک ماہر مقامی جیپ ڈرائیور کے خدمات۔ وہ اس راستے کے ہر موڑ کو پہچانتا ہے۔ سفر شروع کرنے سے پہلے گاڑی کے بریک اور ٹائر چیک کرنا لازمی ہے، اور ہاں، کوشش کرنی چاہیے کہ صبح 7 بجے تک روانہ ہو جائیں تاکہ دن کی روشنی میں اس مشکل ٹریک کو عبور کیا جا سکے۔ ایک اور اہم ٹپ، راستہ بہت بل کھاتا ہوا ہے، اس لیے بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے متلی یا موشن سکنس سے بچاؤ کی دوائیاں ساتھ رکھنا ایک زبردست حکمت عملی ہے۔ تیسرے حصے پر آتے ہیں، خاندانی سرگرمیاں، یعنی ٹیکنالوجی سے دور، فطرت میں مکمل طور پر کھو جانا۔ یقین مانیں، باشو ویلی ایک بہت بڑا قدرتی چڑیا گھر ہے۔ ذرا تصور کریں، پہاڑی ڈھلوانوں پر پاکستان کے قومی جانور ہمالیائی مارخور کو چلتے ہوئے دیکھنا، اونچائی پر ایشیائی آئی بیکس اور جنگل کے کناروں پر ہرن تلاش کرنا، آسمان پر اڑتے ہوئے سنہری عقاب بچوں کے لیے کسی عجوبے سے کم نہیں ہوتے، اور رات کو ملکی وے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ایک ایسا جادوئی تجربہ ہے جسے کوئی بھی خاندان کبھی بھول نہیں پائے گا۔ اب باری آتی ہے چوتھے پڑاؤ کی، بیس کیمپ کے انتظامات، مطلب یہ کہ رہائش اور خوراک کا کیا سین ہوگا۔ یہاں توقعات کو تھوڑا حقیقت پسندانہ بنانا پڑتا ہے۔ کھانوں میں ملے گی روایتی اور سادہ بلتی خوراک، جیسے گولی یعنی مکھن بھری روٹی اور ممتو۔ یہ کھانے کم مسالے والے اور انتہائی صحت بخش ہوتے ہیں، جو بچوں کے لیے بالکل پرفیکٹ ہیں۔ سونے کے لیے خیمے یا بہت ہی سادہ گیسٹ ہاؤسز ہوں گے، اور کیا توقع نہیں کرنی، لگژری ہوٹل، تیز وائی فائی، ATM مشینیں یا بہت زیادہ مسالے دار کھانے۔ یہ ایک خالص اور روایتی پہاڑی تجربہ ہے۔ اور اب ذرا اس نمبر پر غور کریں، 5000،
جی ہاں، صرف 5,000 پاکستانی روپے۔ میدانی علاقوں میں قائم کیمپ سائٹس پر ایک رات رکنے کے لیے عموماً یہ زیادہ سے زیادہ قیمت ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ کسی مہنگے لگژری ریزورٹ میں جانے کے بجائے باشو ویلی کا یہ قدرتی تجربہ انتہائی کم قیمت اور ہر خاندان کی پہنچ میں ہے۔ 5واں اور آخری مرحلہ، فیملی پیکنگ کا خاکہ، تاکہ ہم موسم کے ہر موڈ کے لیے تیار رہیں۔ پہاڑی علاقوں میں لیئرنگ یعنی کپڑوں کی تہہ در تہہ پہننا سب سے بڑا راز ہے۔ گرمیوں میں دن کا درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک تو چلا جاتا ہے، لیکن رات کو یہ نقطہ انجماد کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے تھرمل بیس لیئرز، فلیس جیکٹس اور واٹر پروف شیلز لانا بالکل مت بھولیں۔ چلنے کے لیے مضبوط ہائیکنگ بوٹس اور رات کو سونے کے لیے 0 ڈگری سینٹی گریڈ برداشت کرنے والے سلیپنگ بیگز انتہائی ضروری ہیں۔ اور ہاں، تیز دھوپ کے لیے سنسکرین اور ایک مکمل فرسٹ ایڈ کٹ کے بغیر سفر کا رسک بالکل نہیں لینا۔ ایک انتہائی اہم بات، کوئی نشان نہ چھوڑیں یا لیو نو ٹریس کے اصول کو سختی سے اپنانا ہے۔ اسکردو کی یہ باشو والی ایک نازک ماحولیاتی نظام ہے۔ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی کچرا ہو اسے واپس لائیں، چشموں کے صاف پانی کو آلودہ ہونے سے بچائیں اور صرف طے شدہ راستوں پر ہی چلیں تاکہ کل کو ہمارے بچے اور ان کے بچے بھی اس ہمالیائی جنت کا حسن دیکھ سکیں۔ تو اب اس معلوماتی جائزے کے اختتام پر ایک زبردست سوال ذہن میں آتا ہے۔ کیا ہم جدید زندگی کی ان سکرینز کو بند کر کے بلتی روایات، قدیم جنگلات اور ستاروں سے بھرے آسمان تلے اپنے خاندان کے ساتھ ایک یادگار وقت گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ باشو ویلی محض ایک تفریحی مقام نہیں ہے، یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو انسان کو فطرت کے بالکل قریب کر دیتا ہے۔ امید ہے کہ یہ معلومات ایک بہترین اور محفوظ سفری خاکہ ترتیب دینے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ مہم جوئی کے لیے تیار ہو جائیے۔